السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس کی کچھ انسائیڈ سٹوریز، اندرونی جو خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اجلاس میں کیا ڈسکشن ہوئی۔ 7 گھنٹے سے طویل اجلاس تھا اور اس میں کیا کیا تجاویز سامنے آئیں، اور لانگ مارچ جو اعلان کیا گیا ہے 26 کو، وہ کس دن اسلام آباد پہنچے گا، کہاں کہاں سے یہ قافلے نکلیں گے یا ایک جگہ سے نکلے گا، کون کہاں سے نکلے گا، وہ بھی میں آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جاؤں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں پولیٹیکل وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، پہلی بات تو دھرنے کے حوالے سے بھی ڈسکس کروں گا، بتاؤں گا میں کہ دھرنے کا کیا سین ہے، دھرنا دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ اجلاس جو گزشتہ روز ہوا پی ڈی ایم کا سربراہی مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں 2 بجے دوپہر کو اجلاس شروع ہوا تھا اور رات کو 10 بجے تقریباً یہ اجلاس ختم ہوا ہے، جس میں مولانا نے بریفنگ بھی دی، وہ میں نے لائیو کی تھی۔ بعد میں نے پھر پی ڈی ایم کے ظاہر جو سربراہان ہیں ان میں سے پھر کچھ کے ساتھ رابطہ کر کے جو اجلاس میں موجود تھے، سربراہی اجلاس میں صرف سربراہان ہی نہیں ہوتے بلکہ پارٹی کے جو اہم دیگر رہنما ہیں مختلف پارٹیوں کے، وہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جو اجلاس میں موجود تھے میں نے حال حوال کیا کہ کیا کچھ ڈسکشن ہوتی رہی۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بتایا گیا کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری نے تجویز تو دی تحریک عدم اعتماد کی کہ وزیر اعظم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے، لیکن کس طرح تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی اس کے لیے ہوم ورک نہیں تھا زرداری صاحب اور بلاول صاحب کا۔ یہ اجلاس کے شرکاء جو مختلف جماعتوں کے موجود تھے ان کے ساتھ میری جو بات ہوئی ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کا کوئی ہوم ورک اس پر نہیں تھا کہ کس طرح کامیاب ہوگی۔ مختلف انہوں نے کہا کہ اب اتحادیوں کے ساتھ کوئی بات کریں گے، کاف لیگ اور ایم کیو ایم اور وغیرہ تو اس طرح کی کہ وہ بھی بیزار ہیں۔ اب کاف لیگ اور ایم کیو ایم دونوں جماعتیں سب کو پتہ ہے کہ وہ کس کے اشارے پر چلتی ہیں، ان پر الزام سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر وہ نہیں حمایت کر سکتی اپوزیشن کی اور وزیر اعظم کو نہیں ہٹا سکتی، یہ تو طے ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو میاں صاحب نے، نواز شریف نے یہ کہا کہ زرداری صاحب بات یہ ہے کہ ماضی میں جتنی بھی تحریک عدم اعتماد تحاریک جو کامیاب ہوئی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر اور ان کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ تازہ ہمارے سامنے ہماری مثال جو ہے سینٹ کی، چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو ہٹانے والی، وہ موجود ہے۔ ابھی تازہ مثال ہے ہمارے سامنے کہ ہمارے پاس اکثریت تھی، 64 ممبران تھے 104 میں سے، لیکن جب ووٹ پڑے خفیہ تو 50 ممبران ہمارے رہ گئے، 14 ممبران ہمارے ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ گئے یا لالچ میں آ گئے، جو بھی، تو انہوں نے ووٹ نہیں دیا اور ہماری تحریک ناکام ہوئی۔ تو ہم ایسا کوئی تجربہ نہیں کرنا چاہتے، ایک بات۔ دوسری بات کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی مدد نہیں لینا چاہتے۔ یہ نواز شریف نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے ساتھ اگر ہم کامیاب کریں تحریک عدم اعتماد تو اس سے بہتر ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد نہ ہی پیش کریں تو اچھا ہے۔ تو مولانا نے بھی یہ کہا کہ بھئی اگر اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کرے گی تو اس کے بدلے میں ہم سے کچھ لے گی اسٹیبلشمنٹ، ایسے مفت میں فوکٹ میں اسٹیبلشمنٹ ہماری مدد کیوں کرے گی؟ تو کیا ہم اس اسٹیج پر پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کرنے یا لین دین کی پوزیشن میں ہے یا کرنی چاہیے ہمیں؟ تو ہمیں بارہ نہیں کھا رہی یہ بات۔ تو تمام جماعتوں نے تقریباً مخالفت کر دی، جس کے بعد بلاول بھٹو زرداری بھی خاموش ہو گئے اور آصف علی زرداری بھی خاموش ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان کی ڈیمانڈ تھی، میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا کی دباؤ تھا تمام جماعتوں پر کہ بھئی زور تھا، دباؤ کیا تھا؟ زور تھا کہ ایک تو لانگ مارچ کی تاریخ اناؤنس کی جائے اور دوسرا قومی اسمبلی سے استعفوں کی تاریخ بھی اناؤنس کی جائے۔ یہ دو مولانا کے 2 باتوں پر زور تھا۔
لانگ مارچ کی تو تاریخ اناؤنس کر دی گئی 26 مارچ کی، لیکن جو قومی اسمبلی سے استعفوں کا معاملہ ہے وہ سینٹ کے بعد تک مؤخر کر دیا گیا کہ سینٹ انتخابات ہو جائیں تو اس کے بعد دوبارہ بیٹھیں گے، پھر مشاورت کریں گے اور کوئی تاریخ اناؤنس کریں گے جو بھی حکمت عملی ہوگی۔ اس کو مؤخر کیا گیا ہے، اس پر آپ نہ اختلاف ہے نہ اتفاق ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے، معلوم ہوگا کہ پیپلز پارٹی استعفوں پر جب پہلی اے پی سی ہوئی تھی جس میں پی ڈی ایم بنا تھا، اس میں بھی پیپلز پارٹی نے اعلامیے میں لکھوایا تھا کہ آخری آپشن ہوگا استعفے۔ تو استعفوں کا معاملہ فی الحال مؤخر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ یہ آخری آپشن کے طور پر، اور اس کو ایٹم بم کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیار ہے جو ہے استعفے، تو اس کو آخری آپشن کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، اس لیے یہ مؤخر کیا گیا ہے۔ سینٹ انتخابات کا متفقہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ متفقہ طور پر اتحاد پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے سینٹ کے انتخابات لڑے جائیں گے۔ اور استعفوں کے حوالے سے میں یہ بھی بتاؤں کہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوا ہے، تاریخ اس لیے اناؤنس نہیں ہو سکی۔ مولانا کی خواہش تھی، نواز شریف کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ دوسرا ایک بات صرف نون لیگ کے اندر جو بتائی جا رہی ہے کہ نون لیگ یقیناً فیصلہ میاں صاحب کریں گے، نواز شریف فیصلہ کریں گے تو وہ ایک آدھا کوئی چند لوگ اگر کوئی کریں انکار یا دھوکے بازی کریں تو وہ الگ بات ہے، لیکن جب میاں صاحب فیصلہ کریں گے اور مریم نواز فیصلہ کریں گی تو ان کے ممبران کے پاس ویسے چارہ کوئی نہیں ہوگا۔ پچھلا جو فیصلہ ہوا تھا اس میں میری اطلاع تھی کہ مریم نواز صاحبہ نے تو کہہ دیا تھا کہ مجھے استعفے مل گئے ہیں، لیکن نون لیگ کے بہت سارے ممبران نے استعفے نہیں دیے تھے اور بہت سارے دینا بھی نہیں چاہ رہے تھے، تو نون لیگ میں معاملہ گڑبڑ ہو رہا تھا، اس لیے فی الحال سب جماعتوں نے جائزہ لیا تو یہ فی الحال مؤخر بھی کر دیا گیا، اب معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ لیکن جب فیصلہ ہوگا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تمام جماعتیں اور ان کے سربراہان کریں گے تو یقیناً کوئی ایک آدھا ممبر تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن اکثریت یقیناً استعفے دے دے گی۔ جو لانگ مارچ ہے وہ تمام صوبوں سے جلوس اور قافلے روانہ ہوں گے، ایک جگہ سے جس طرح مولانا نے آزادی مارچ کراچی سے شروع کیا تھا اس طرح نہیں ہوگا یہ لانگ مارچ۔ یہ اس طرح ہوگا کہ مریم نواز لاہور میں ہیں تو مریم نواز لاہور سے قافلہ ان کی قیادت میں جلوس بڑا جو ہے پنجاب کا نکلے گا نون لیگ کا، اور بلاول بھٹو زرداری کراچی میں ہے تو وہ کراچی سے نکلیں گے۔ مولانا جہاں پر ہوں گے مولانا پلان بنائیں گے، مولانا کے پاس آپشنز کے پی کے کا اور سندھ کا آپشن موجود ہے، پر لیکن سندھ کیونکہ پچھلی آزادی مارچ میں مولانا سندھ سے آئے تھے تو ہو سکتا ہے مولانا کے پی کے سے اس دفعہ فیصلہ کریں، لیکن ابھی مولانا کا فائنل فیصلہ کوئی ایسا سامنے نہیں آیا۔ لیکن طے یہ ہوا ہے کہ جو جہاں ہوں گے، جو لیڈر جہاں ہوں گے، یعنی کہ اگر بلوچستان میں محمود خان اچکزئی اور سردار اختر مینگل بلوچستان میں ہیں تو وہ وہاں سے نکلیں گے، کوئٹہ سے بلوچستان سے۔ اسفندیار ولی کی جماعت اور شیرپاؤ کی جماعت کے پی کے میں ہے تو وہ کے پی کے سے نکلیں گے۔ مریم نواز پنجاب سے، لاہور سے، بلاول کراچی سے، سکھر سے، اس طرح مولانا بھی کے پی کے یا سندھ سے نکلیں گے۔ تو تمام قافلے 30 مارچ کو اسلام آباد میں پڑاؤ ڈالیں گے۔ 30 مارچ کو بڑا جلسہ ہوگا، کوئی 29 کو پہنچے گا، کوئی 30 کو پہنچے گا، ہو سکتا ہے کوئی مطلب جو نزدیک والے ہوں گے وہ 29 کو نکلیں گے، کے پی کے 29 کو نکلیں گے، 30 کو پہنچ جائیں گے۔ سندھ والے جو ہیں وہ 26 کو نکلیں گے، کوئٹہ والے 26 کو نکلیں گے، تو وہ پھر کوئی 27 کو نکلے گا، کوئی 28 کو، کوئی 29 کو۔ تو یہ قافلے ظاہر ہے 2-3 دن لگ ہی جاتے ہیں، جلوس کی شکل میں جب آئیں گے تو 2-3 دن لگ جائیں گے۔ دھرنے کے حوالے سے کیا فیصلہ ہوگا یہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے حوالے کیا گیا ہے کہ اسٹیئرنگ کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، ابھی فائنل فیصلہ نہیں ہے۔ لیکن جو گزشتہ روز جو اجلاس ہوا تھا اس میں دھرنے کا کوئی سین ڈسکس نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کسی جماعت نے دھرنے کی کوئی تجویز دی ہے۔ یہ کہا گیا کہ یہ اسٹیئرنگ کمیٹی کے حوالے کیا جاتا ہے معاملہ تاکہ وہ فیصلہ کریں، لیکن دھرنے کے امکانات کم اس لیے ہیں کیونکہ دھرنے کی پیپلز پارٹی بھی مخالف رہی ہے اور دھرنا دے کر حکومتیں گرانے کی مخالفت کرتی رہی ہیں۔ دوسرا اوپر سے رمضان آ رہا ہے اپریل میں،
تو دھرنا اتنا مطلب 2-3 دن کا شو ادھر 2 دن کا ہو سکتا ہے اسلام آباد میں، بہت لمبا شاید نہیں ہوگا، لیکن یہ اسٹیئرنگ کمیٹی پہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب آتا ہوں میں آخری بات کہ لوگ یہ میرے سے پوچھ رہے ہیں بہت سارے دوست کہ بھائی پی ڈی ایم سے کیا نکلا، تو کچھ لوگوں نے ڈسکس کیا کہ بھائی مولانا نے اور پی ڈی ایم کی قیادت نے پی ڈی ایم اتحاد کو بچا لیا، جو لانگ مارچ کا فیصلہ کر کے اور استعفے نہ دینے کا فیصلہ کر کے۔ تو مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کو مولانا نے بچا لیا ہے، اور پی ڈی ایم اتحاد کو ٹوٹنے سے بھی، اور متفقہ جو فیصلے ہوئے ہیں، اختلاف رائے ظاہر ہے آتا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، ہر جماعت کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، لیکن مولانا نے اور نواز شریف اور زرداری نے متفقہ فیصلے کر کے پی ڈی ایم اتحاد کو بھی بچا لیا ہے۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔